سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اتھے جا کے پڑھی بڑی مشکل اتھے عملہ کی سخت پر چھوڑ ہووے اتھے کم نیار شفار شاندہ سارا عمل اتھے تکڑی توڑ ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو منہ بولیا بول ہووے او دے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان بنایا اور مسلمان ہر انسان کی ایک خواہش اور تمنا ہے اسی طرح میرا اللہ تعالیٰ میرے تے راضی ہو جائے اور میں جنت کا مہمان بن جاؤں سکھاں کی یہ خواہش ہے کہ مرن تو بعد سانو بہشت لبے ہندو بھی یہ چاہتے ہیں کہ مرن تو بعد سانو سورگ مل جائے اور اہل ایمان کی یہ تمنا ہے کہ مرنے تو بعد اللہ تعالیٰ سانو جنت عطا فرما دیں اور عذاب تو محفوظ فرما میرے مسلمان بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے بندیاں واسطے بنائی ہے انسانوں واسطے بنائی جنت حاصل کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے دو اصول بنائے ہیں دو قانون پاس کیے ہیں جڑے بندے اندر دو خوبیاں ہونگیاں وہ بندہ اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خوشخبری ہونا لوگاں واسطے جڑے ایمان لے کے آئے پھر عمل کیا اچھے عمل کیتے سارے عمل کیا وہ بندے اللہ تعالیٰ کی جنت کے مہمان بنیں گے یہ دونوں چیزاں لازم و ملزوم نے ایک بندہ عمل اچھے کرتا ہے پر ایمان نہیں لے آتا جو عمل کا انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا ایک بندہ ایمان لے آتا ہے مگر عمل نہیں کرتا تو پھر ایمان لے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا عمل بھی ضروری ہے ایمان عمل بھی زیادہ ضروری ہے اے دو کام تسی کر لو تو تسی اللہ تعالیٰ کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ گے میرے بھائیوں رمضان المبارک دیاں یہ مقدس گھڑیاں اور بڑے قیمتی لمحات نے قیامت تک رمضان تے ہر سال ہی آئے گا مگر اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے سال ساری زندگی آئے گا یا نہیں آئے گا پچھلے سال اس مسجد کی صفحہ پر بیٹھے تسی کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو آج تو نظر نہیں آ رہے آئندہ سال ساڑھے بھی جو کئی نظر نہیں آ رہے اس واسطے اس مہینے میں اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھ کے گزارو قیام و سلام کا اہتمام کرو اس انداز نہ مہینہ گزارو کہ مہینہ ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بن جائے آؤ ذرا زیادہ لمبی تھوڑی گفتگو نہیں دو چار معروضات جنت ملے گی مگر کیسے اللہ تعالیٰ کی جنت اسی کیویں حاصل کر سکتے ہیں یہ ذرا توجہ کریں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
الانہار. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک میں قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. خوشخبری انہاں لوگاں واسطے، بشارت انہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ ایمان لے کے آئے پھر عمل اچھے کیتے، اعمال صالح کرنے والے. ایمان لے آنے دے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کی تھی، نمازاں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات دینے والے، اپنے والدین دادا احترام تے احترام کرنے والے، اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے والے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں واسطے جنت تیار کیجئے، ایسے باغ تیار کیجئے جنہوں تھلو اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نہراں چلا دیتیاں نے. سرگودا دے پاسیوں دونوں کام ضروری ہے. پہلے نمبر پہ اپنا ایمان مضبوط کر لو، اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آنے، قیامت دے دن تے ایمان لے کے آنے، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے آنے، اللہ دے نبیوں تے ایمان لے آنے، تقدیر تے ایمان لے آنے، آخرت دے دن تے ایمان لے آنے. ایمان لے آؤ گے پھر اچھی عمل کمائے گے. بندہ اپنے آپ کو مسلمان کمائے، بندہ اپنے آپ کو اہل ایمان بھی جو کمائے، اللہ تے اللہ دے رسول کا کلمہ پڑھ کے دنیا والے لوگوں سے میں مسلمان ہاں، میں مومن ہاں، مگر عزت لوگاں میں لٹتا پھرے، لوگاں دا مال لٹتا پھرے، کام چنگا کوئی نہ کرے، نماز ایک نہ پڑھے، روزہ ایک نہ رکھے، کوئی فائدہ نہیں ہونا. عمل بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے. عمل بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر ادوں قبول کیا جائے گا جدوں اللہ اکبر بندے دے پلے ایمان ہوئے گا. حضرات محترم، ہر عمل دی قبولیت واسطے موٹیاں موٹیاں چار شرطاں نے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عمل بندے دا ادوں قبول کیا جاتا ہے جدوں عمل کرنے والے دے اندر موٹیاں موٹیاں چار صفتاں پائیاں جاندیاں ہون، چار چیزاں، چار خوبیاں بندے اندر موجود ہون. سب تو پہلے نمبر پہ اس عمل کرنے والے بندے دے اندر حضرات محترم پہلی صفت عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے. ایک بندے دا عقیدہ توحید نہیں، جڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے، وہ حج کرے، نماز پڑھے، زکات دے، اس بندے دی کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں کی جاندی. عمل دا فائدہ ادوں ہی ہے جدوں بندے دے پلے ایمان ہوئے گا اور عقیدہ توحید ہوئے گا. مشرک بندہ جڑا مرضی عمل کردا پھرے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اگر مشرک نو بندہ فائدہ ہوندا تے ابو جہل نے بیت اللہ دے 56 حج کیتے سن. ابو جہل حاجیاں آن والے نو ستوں کھول کھول کے پیاندا سی گرمی دے موسم اندر. عمل بڑے بڑے نے مگر فائدہ کوئی نہیں ہویا کیونکہ عقیدہ توحید نہیں ہے. اللہ اکبر. ان الشرک لظلم عظیم. جڑا اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے او تو بڑا ظالم بندہ ہی کوئی نہیں، او تو بڑا جاہل بندہ ہی کوئی نہیں. اپنا ایمان بنا لے، عقیدہ توحید بنا، پھر تیرے عمل قبول ہوں گے. دوسرے نمبر پہ عمل کرنے والے دے دل اندر اللہ کی رضا دا ہونا بھی ضروری ہے، اخلاص نیت دا ہونا بھی ضروری ہے. ریاکار بندے دی اللہ نیکی قبول نہیں کردا. ریاکار بندہ اللہ دے راستے شہید ہو جاوے، ریاکار دی شہادت بھی آئے گا جائے گی، ریاکار دی خطابت بھی آئے گا جائے گی، اور ریاکار بندے دی سخاوت بھی آئے گا جائے گی. میرے مسلمان بھائیو، عمل اللہ کی رضا واسطے کرنا ہے، ریاکاری واسطے نہیں کرنا. اللہ نو راضی کرنے واسطے کرنا ہے. اللہ نو راضی کرنے واسطے تو چھوٹا جا عمل کرے گا، اللہ رب العالمین تیرے عمل نو رنگ لا دیں گے. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر اس تیرے عمل نو اللہ اکبر بڑا چڑھا چھڑن گے. حدیث پاک کے چاہتا ہے بندہ رزق حلال وچوں اللہ دی رضا واسطے ایک کھجور صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پکڑ کے انہوں پالن لگ جاتے ہیں. جس انداز نال بندہ جانور کا بچہ پالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پکڑ کے اس بندے دی کھجور نو پال دے، پال پال کے انہوں احد پہاڑ دے برابر بنا دے. او دا ایک کھجور صدقہ کرنا اخلاص نیت نال رزق حلال وچوں اللہ اس قدر پسند کرتے ہیں. اگر بندے دی نیت اچھی ہوئے اور رزق حلال ہوئے نا، اللہ
اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ کی ناجر عطا فرماتے ہیں کھجور دے عمل واسطے عقیدہ توحید بھی ضروری ہے قبولیت واسطے اور اخلاص نیت بھی ضروری ہے تیسرے نمبر پہ عمل اللہ دی بارگاہ جو قبول کیتا جاتا ہے جڑا عمل اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے اور میرے نبی دے طریقے دے مطابق کیتا جائے عمل صالح نو بولیا جاتا ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے نبی پاک دے طریقے دے مطابق کیتا جائے وہ عمل اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوتا جڑا عمل میرے پیغمبر دی سنت کی مخالفت سے کیتا جائے اللہ کا قرآن کی میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فرمایا ایمان والے ہو اللہ کی اطاعت کریا کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کریا کرو ولا تبطلوا اعمالکم اس بندے دیاں نیکیاں رائے کا چلیاں جان گیا اس بندے دے اعمال ضائع ہو جان گے جڑا بندہ اپنی مرضی کرے گا اللہ کے رسول کا طریقہ چھڑ کے اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا وہ دے اعمال اللہ کی بارگاہ قبول نہیں کیتے جان گے تیسرے نمبر پہ عمل او قبول ہے اللہ کی بارگاہ اندر جڑا میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے وگرنہ اللہ تعالی عمل پانا احد پہاڑ جتنا بڑا مرضی کیوں نہ ہوئے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر دے اور ویسے بھی یاد رکھو وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی زندگی جڑی اللہ کے رسول نے کیتی ہے وہ کہتی نیکی ہے وہ بالکل کوئی نیکی لوگ کہتے ہیں سانو راضی مر صاحب تسی ایویں کہندے ہو قرآن ہی پڑھیا ہے نیکی دا کام ہی تے کیتا ہے تسی کہندے ہو جی بدعت ہے تسی کہندے ہو جی غلط ہے او بھائی قرآن پڑھنا گناہ نہیں ہے نیکی کرنا بدعت اور گناہ نہیں ہے اللہ کے رسول کے طریقے تو ہٹ کے اپنی مرضی نال کوئی عمل کرنا وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے وہ جہنم میں لے جائے گی نیکی اللہ کی بارگاہ جو ہی قبول ہے جڑی نبی پاک کی سنت کے مطابق عشاء دے فرض پڑھے سڑا سی 4 فجر دے پڑھے نے 2 اور بندہ کبھی بھی نیکی بہت ہی لبے گی اجر بہت لبے گا قرآن بہت پڑھا جائے گا قیام بہت آئے گا 2 کی جگہ تے 4 پڑھ لیجیے 4 پڑھو گے تو 2 بھی قبول نہیں ہوں گی اس کی وجہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھے اسی کون ہوں گیا 4 کرنے اور سادے لفظ ہے میں کوئی عالم بندہ نہیں میں تو سادہ جا بندہ گل ذہن وچ رکھو سادی گل تمہیں سمجھاواں اگر ہر بندے نے اپنی مرضی کا ہی عمل کرنا سی نا اپنی مرضی نال تے پھر نبی دے آن دی ضرورت ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کلایا اس وجہ کر کے کہ لوگوں کو عبادت کا بل دس کے آن کی اللہ کی عبادت نہیں کرنی عمل ہوئی اللہ دی بارگاہ قبول ہے جڑا میرے پیغمبر کی سنت سے مطابق ہوئے اور چوتھی صفت عمل کرنے والے دے اندر جس کے حلال کھان والا بندہ ہوئے اگر بندہ حرام خور ہے حرام کھاندا ہے اور رشوت کے ذریعے کھائے سود کے ذریعے کھائے اس حوالے نال بھی حرام اشیاء کھا جائے اللہ تعالی حرام خور دی بھی کوئی نیکی قبول نہیں کر دے جڑا بندہ ایک لقمہ حرام دا کھا لے 40 دن تک اللہ تعالی اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا میرے مسلمان بھائیوں دیکھے آگے 15 گھنٹے دے طویل روزے اور لمبے قیام ادھر آئے گانا چلے جاون اے 4 خوبیاں اپنے پیدا کرو عقیدہ توحید اپنا لو اخلاص نیت اپناؤ نبی پاک کا طریقہ اپناؤ اور رزق حلال کھاؤ پھر بڑی نیکیاں اللہ دی بارگاہ قبول ہو جان گیاں اللہ فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم اجرا بان لهم جنات تجری من تحتها الانہار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑے بندے ایمان لے آئے پھر عمل کر کے بتایا ان واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی تھی ایسی خوبصورت جنت جسے تھلے اللہ تعالیٰ نے دو شہر کی نہریں چلا دیا نے جنت اللہ رب العالمین نے بنائی کیسی پیاری اور جنت جیتے وچ ہمیشہ جوانی اور جنت جیتے وچ ہمیشہ جوانی جیتے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جیتے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن اور جنت جیتے وچ زمردی زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے
گڑی عیش و عشرت دے دریا بگے اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ فرماتے ہیں انّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ نے جنت بڑھائی اللہ اکبر انہاں لوگاں واسطے کہ ایمان لے آن گے پھر عمل اچھے کر کے وکھان گے ایمان بھی ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے تو نمازی بن گئے رمضان کا مہینہ ہے تو مسلمان بن گئے رمضان کا مہینہ ہے تو صدقہ خیرات تے لمبے لمبے قیام رمضان تو بعد نماز بھی کوئی نہ پڑھی رمضان تو بعد قرآن بھی کہیں نہ پڑھا اسی فصلی مسلمان بن گیا اور بھائیو فصلی مسلمان نہ بڑھو اصلی مسلمان بڑھو حقیقی مسلمان بڑھو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والیو اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ ایک مہینے والے مسلمان نہ بڑھو 12 مہینے والے مسلمان بڑھو ایک گھنٹے والے مسلمان نہ بڑھو 24 گھنٹے والے مسلمان بڑھو پکے مسلمان بن جاؤ ایسا ایمان لے آنا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا انجدہ ایمان لے آنا ہے تنوں کٹ دیتا جائے ذبح کر دیتا جائے جلا دیتا جائے اللہ کی توحید کو پیچھے نہ مڑیو لا تشرک باللہ شیئا اللہ بھی اپنا شرک نہیں کرنا ایمان ایسا لے آنا ہے کہ ثم استقاموا اور استقامت اختیار کرنی ہے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے ڈول نہیں جانا گھبرا نہیں جانا اللہ اکبر سر بولتے والے جان دیو ساڈے تے دل میں ایسی کوئی نہیں آئی ساڈے تے تیری پریشانی آئی کوئی نہیں سانو تیری محنت کی ضرورت ہی نہیں پئی اسی خاندانی مسلمان ہاں جدی پشتی مسلمان ہاں اللہ اکبر صحابہ دی سیرت کو پڑھ کے دیکھ اور اہل ایمان دے کردار کو پڑھ کے دیکھ انہاں ایمان قبول کیتا ادم ایسا بڑی آیا کئی جگہ دنیا تو گزر گئے جنہاں دے سامنے انہاں دے بچیاں نو پلدے انگاریاں تے اوتے لٹا دتا گیا انہاں دے بچیاں نو فوت دے تیل اندر جلا کے کولا پڑا دتا گیا کئی جدے دنیا تے آئے انہاں دے سیاں تے لوہے دے آرے جلا دیتے گئے کئی جدے آئے جنہاں دی اکھاں کٹ دتیاں گئیاں کئی جدے آئے مار مار کے انہاں دی انتریاں باہر کر دتیاں گئیاں کئی جدے بھی دنیا تے آئے نے جنہاں تے جناب جسم دے ایک ایک جو علیحدہ کر دیتا گیا کہ میرے نبی دی صحابیہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا دے بدن دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے کہ میرے بلال نو قبل سلامت تے لٹایا گیا کہ میرے نبی تے ججال درد ابی حمزہ رضی اللہ عنہ دے جسم دے ایک ایک جو علیحدہ کر دیتا گیا کہ نبی دی بیٹی دے پیٹ جنیزے مارے گئے اللہ دے بندیا قربانیاں بڑیاں دینیاں پئیاں ٹینشناں بڑیاں برداشت کرنیاں پئیاں مگر ثم استقاموا اور ٹک گئے سبیلے تے اللہ اکبر ایمان لے آنا ہے پھر استقامت والا لے آنا ہے چار دنوں والا ایمان نہیں پھر اللہ تعالیٰ جنت دے نام نہ دیں گے پہلے نمبر تے ایمان لیا اور دوسرے نمبر تے والے سارے جو جناب اللہ اکبر فروغ دے اچھے عمل کریا کر سونے عمل کریا کر اللہ نو منان واسطے ایک حدیث سنانا تے اپنی گل ختم کر دے گا اللہ اکبر مگر میں جڑی حدیث تم سنان لگا میں جناب بڑے جذبے نال تانوں کہن لگا جی اور پورے جناب سوکھ نال کہن لگا جڑا بندہ کیتا ہے توحید والا ہے اور 5 وقت دی فردی نماز پڑھدا ہے ایدے بعد اس حدیث تے بندہ عمل کمال ہے انشاءاللہ بغیر حساب دے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا بغیر حساب و کتاب دے حدیث سماعت کریا جی سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی بیان کر دے رہے نبی پاک جدوں مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر گئے کہ میرے نبی نے مدینہ طیبہ کے اندر جا کے اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطاب فرمایا میرے نبی نے پہلا بات کی تھا اللہ اکبر مدینے دی ریاست کی بنیاد رکھتے آیا پہلا جڑا خطاب کیتا ہے فرمایا یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت دے لوگو میں تنوں 4 چیزاں دا حکم دینا وا 4 کام کریا کرو اسی سلامتی نال جنت دے داخل ہو جاؤ گے علماء بیٹھے نے مجمع اندر
طالب علم کثرت نال بیٹھے سلامتی نال جنت وچ داخل ہون تو مراد پتہ ہے کی ہے؟ کسی عذاب قبر تو بچا لے جاؤ گے، حشر دیاں سختیاں تو بچ جاؤ گے، پر شراب دے اوکھے مقام تو جناب تانوں آسانی نال گزر جاؤ گے، تسی ٹینشناں ختم ہو جان گیاں۔ اگر تسی اس حدیث دے عمل کما لو کہ میں کہنا تسی انہاں لوگاں شامل ہو جاؤ گے جنہاں دے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تسی انہاں لوگاں دے اندر شامل ہو جاؤ گے جنہاں لوگاں نوں اللہ پر کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی غم نہیں ہوئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ آخرت اندر کام چار کرنے نے افشو السلام، سلام عام کر چھڈو، ایک دوسرے نوں سلام بلایا کرو، اپنے نوں ہی بلاؤ، بیگانے نوں ہی بلاؤ، یار نوں ہی بلانا ہے، اغیار نوں ہی بلانا ہے، گورے نوں ہی سلام بلایا کر، کالے نوں ہی سلام بلایا کر، آدھا نوں ہی سلام بلانا ہے، ادنا نوں ہی سلام بلانا ہے، گڈی والے نوں ہی سلام بلا، جناب سائیکل والے نوں ہی سلام بلا، کوٹھی والے نوں ہی سلام بلا، چوپڑی والے نوں ہی سلام بلا، فروٹ دی ریڑھی والے نوں ہی سلام بلا، بڑیاں دکاناں والے نوں ہی سلام بلا، سلام نو عام کر دے، ایک دوسرے نال سلام دیا کرو۔ اسی تے نکیاں نکیاں گلاں تے ناراض ہو کے ساری زندگی سلام دینا بھول جانے ہاں۔ جاننا ہے جڑا بندہ اللہ اکبر کسی مسلمان نوں کہندا السلام علیکم، اللہ تعالی اس بندے نوں 10 نیکیاں عطا کر دے گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ 3 نیکیاں عطا کر دے گے۔ اور صحیح مسلم شریف اندر روایت موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سلام تو لاندہ ہے اللہ انہوں صدقے دا ثواب بھی عطا فرماندے نے۔ سلام ایک دوسرے نوں کیا کرو، سلام نو عام کر چھڈو۔ اور ویسے بھی فرمایا دو بندے مسلمان جدوں آپس وچ مصافحہ کردے نے، ایک ہاتھ ہاتھ پا کے السلام علیکم کہندے نے، اور انہاں دے ہاتھ بعد اندر جدا ہوندے نے، اللہ تعالی انہاں دے گناہاں نوں پہلے معاف کر دیندے نے۔ السلام علیکم ہاتھ ہاتھ پا کے مصافحہ کیتا بندے نے، سلام اللہ واسطے بلایا، اللہ انہاں دونوں دے گناہ معاف کر دے۔ میرا دل صاف ہونا چاہیے۔ سلام کی بڑی اہمیت ہے کہ اسے سلام بلایا کرو، افشو السلام، سلام عام کر چھڈو۔ واتیم الطعام، اسے نہ کر دے اسے کھانا کھلایا کرو، اسے اپنے دسترخوان تے بلاؤ، مہمان نوازیاں کرنے والے بن جاؤ، بھوکیاں نوں کھانا کھلاؤ، اللہ تواڈے تے راضی ہو جان گے۔ کھانا کھلانا ایک دوسرے نوں اسلام دا امتیازی وصف ہے، جدوں بندہ دوسرے نوں کھانا کھلاندا ہے دل وچ محبتاں پیدا ہو جاندیاں نے، پیار پیدا ہو جاندا ہے دل دے اندر۔ اللہ اکبر دے محترم اگے فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمیاں کریا کرو، رشتہ داریاں جوڑیا کرو، رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو، نہ توڑیا کرو رشتہ داریاں۔ نکیاں نکیاں گلاں تے اپنے بھراواں دے دشمن بن جاندے ہو، کٹ بننے دی لڑائی تے بھرا دے قتل دا منصوبہ بنان لگ پیندے ہو۔ کئی میج دے ویکھے اپنی اولاد نوں کہہ رہے نے میں مر جاواں، میری میت نوں ہاتھ نہ انہاں نوں لاؤن دیا جے، اے مر جائے تے اسی انہاں دے جنازے شامل نہیں ہونا۔ اللہ دیا بندیا کی پیا کرنا ہے، لڑائیاں ختم کریا کر، اور یاد رکھ سوار والے دن اللہ دی بارگاہ وچ لوگاں دے اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ اللہ تعالی ہر بندے دی نیکی قبول کردا ہے، مگر معذرت نال سرگودے دے پاسیا اس بندے دی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کردا جڑا بندہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑن والا۔ رشتہ داریاں توڑنیاں نہیں، رشتہ داریاں جوڑنیاں نے، محبتاں بدانیاں نے آپس اندر۔ قطع رحمی کرنے والا بندہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ صلہ رحمیاں کریا کر، رشتہ داریاں جوڑیا کر۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے، آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود اللہ اکبر معاف کر دیندا ہے، درگزر کر جاتا ہے، اللہ اکبر، کائنات دا رب اس بندے تے بڑا راضی ہوندا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے، اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نال پیار کردا ہے جڑے غصے نوں پی جاندے نے اور درگزر کر جاندے نے، معاف کر دینے والے نے۔ تسی بھی درگزر کرنے والے بن جاؤ۔ نبی پاک فرماتے ہیں حق تے ہون دے باوجود بندہ کہندا درگزر کر دیندا ہے، چل یار میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتا۔ حضور فرماتے ہیں ایسے بندے واسطے جنت وچ خوبصورت محل دی میں محمد ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت چاہیے سنا کریا کر، رشتہ داریاں جوڑیا کر۔ ایڈے ایڈے میں ظالم سکے باپ نال سلام لینا گوارا نہیں کرتا، اپنی ماں نوں تکے ماردا ہے، اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ کوئی
کوئی فائدہ نہیں اس بندے کو روزے دا تے حجاں زکاتاں دا یا بندہ رشتہ داریاں توڑ دیندا جان بوجھ کے اختلافات تے لڑائیاں تے جھگڑے پیدا کردا ہے وہ بندہ جنت وچ نہیں جائے گا جڑا بندہ قدر رحمی کرنے والا ہے صلہ رحمیاں کرنیاں نے بصیر الارحام چوتھی اور آخری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وصلوا باللیل والناس نیام ادھی رات نو قیام کریا کرو یعنی نماز تہجد پڑھیا کرو سرگو دے والےو نماز تہجد مومن بندے دی معراج ہے نماز تہجد مومن بندے دا ہتھیار ہے نماز تہجد پڑھیا کرو اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دنیا دے چودھریاں دے جا کے پیر نہ بنیندے جے دنیا دے چودھریاں دے ڈیریاں تے جا کے رو جیندے جے یار اللہ دی بارگاہ کیوں نہیں روندے اللہ دی بارگاہ چ سر کیوں نہیں جھکاندے ادھی رات نو اٹھیا کر اور نماز تہجد پڑھیا کر اللہ اکبر بدلہ پتہ ہے کی ملے گا تدخل الجنت بسلام نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ چار کام کرے گا وہ سلامتی میں جنت داخل ہو جائے گا اللہ دی جنت کا مہمان بن جائے گا اللہ اکبر کیڑی جنت دا لو میں لفظاں بنا لفظاں تے گل مکان لگا جے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے اُجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی کوئی جوانی ہوئے گی لیکن مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے کھاندے ون تے سبن اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری والے لگے اوتھے گارے ہون گے کستوری والے لگے اوتھے گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے آخری جملہ آخری یہ تم جملہ اگلے سال تک یاد رہے گا انشاءاللہ ایڈا پیار کریا تھوڑا ایمان دادا ہو جانا اگر جی میرا گلا کچھ ٹھیک نہیں دعا فرما اللہ سے دے پر جملہ بڑا تمہارا ایمان دادا ہو جائے گا تھوڑے سارے دا کیسا سما یارو پربہار ہوے گا کیسا سما یارو پربہار ہوے گا جدو اللہ پاک دا دیدار ہوے گا جدو اللہ پاک دا دیدار ہوے گا میری تمنا میری خواہش وچ جنتاں دے تک دے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار خوشخبری ہونا واسطے جڑے ایمان لے آن گے پھر اچھے عمل سمان گے اللہ تعالیٰ دے رسول دی تابعداری کریں گے اونا واسطے اللہ نے جنت تیار کی دیئے اللہ پر دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ صلی اللہ علیہ توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب